بریک کے بعد حاضر خدمت ناظرین، حمید صاحب سے میں پہلے بریک میں جانے سے پہلے یہ سوال کر رہا تھا کہ فقیر زیادہ عورتوں سے کیوں مانگتے ہیں؟ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ عورتیں ایک تو رحم دل ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ایک یہ جو بیکاری لوگ ہوتے ہیں، پیشہ ور ہوتے ہیں، ان کی ایسے منہ سے بددعائیں بھی نکلتی ہیں کہ عورتیں ڈرتی ہیں کہ ایسا نہ ہو جائے میرے بچے کو ایسا نہ کر دے یا ایسا نہ کر دے، یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے۔ عام طور پہ پیروں فقیروں سے وہ تویز بھی عورتیں ہی لیتی ہیں، مرد نہیں لیتے۔ اس کا وجہ یہی ہے نا، وہ رحم دل ہوتی ہیں، کمزور دل ہوتی ہیں، ڈرتی ہیں کہ ایسا کمزور نہ ہو دل جائے، ہوتی ایسا ہیں۔ نہ ہو جائے۔ رحم دل تو دیکھیں نا، پھر ہم تو ظالم نہیں ہیں، لیکن بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو میرے گھر کا معاملہ ہے نا، میں ایک دو دفعہ بیگم کے ساتھ، ہمارے گھر میں بہت کم نکلتے ہیں باہر، تو ایک دو دفعہ واقع ہوتا ہے تو جو ہی فقیر آتا ہے تو جلدی سے کہتے ہیں اس کو دے دے۔ تو اصل میں ہمارے ساتھ کیا مسئلہ ہوتا ہے، ہم جب صبح دکان کھولتے ہیں تو ابھی گاہک تو آتا نہیں، اتنے پہلے فقیر آ جاتے ہیں۔ فقیر پہلے ہمیں تو یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ یار پیشہ ور لوگ ہیں، ہمیشہ کی طرح اس طرح ہمیں جان تو چھوڑنی نہیں، ابھی سیل شروع نہیں ہے، فقیروں کی لائن پہلے لگ گئی ہے۔ تو لیکن عورتوں بیچاریوں کو تو یہ نہیں پتا ہوتا، یہ تو روزانہ کا معمول ان کا یہ بنا ہوا ہے کہ یہ ان کی تو روٹین ہے، یہ تو پیشہ ور ہے، وہ تو سمجھتی ہیں شاید ضرورت مند ہے، چلو اس کو دے دیں۔ ان کی نالج بھی اتنا نہیں رکھتی کہ یہ تو ایک کاروبار بن چکا ہے، ایک پورا پیشہ ہے، ایک انہوں نے لوگوں نے دھارا ہوا ہے، اس وجہ سے وہ کمزور۔ اچھا شیخ صاحب، یہ اب نیا ایک 1.5-2 سال سے ایک نیا ٹرینڈ ہوا ہے، غالباً اچھا بھی ہے مجھے لگتا ہے، کہ پہلے یہ خواجہ سرا گایا کرتے تھے، کہیں کو بچہ ہوا ہے، سنتے ہوئی ہیں، کچھ ہوا ہے تو وہ آ گئے، انہوں نے باہر ڈھول پیٹا، ڈانس شروع کر دیا، اب وہ انہوں نے کام ختم کر دیا۔ اب کیا ہو گیا، ہر چوک میں 5 کھڑے ہو گئے، سارے پاکستان میں مانگتے ہیں، اور مانگنے کے لیے ان فل میک اپ کیا ہوا ہوتا ہے، فل ڈریس اپ ہوئے ہوتے ہیں، اور ایک اچھی بات بھی میں نے نوٹ کی ہے کہ وہ چپٹ نہیں جاتے۔ ایک دفعہ آپ سے انہوں نے کہا ہے، آپ نے کہا نہیں میرے پاس ٹوٹے ہوئے پیسے نہیں ہیں، یا میں نہیں دینا چاہ رہا، یا معاف کرو، تو وہ چلے گئے۔ یہ کیا ایک نیا ٹرینڈ شروع ہے؟ بیسیکلی فریض صاحب مسئلہ یہ ہے کہ ایڈ کرتے جائیں، یعنی کہ آپ خواجہ سرا کو، یعنی کہ جسے ہم گے کہتے ہیں، آپ ان کو ایڈ کر لیں، وہ بھی 4-5-6 لاکھ ہوں گے نا پاکستان میں۔ بہت زیادہ تعداد ہے جی، ملینز میں ہیں تعداد ان کی، ان میں زیادہ 2 نمبر بھی شامل ہو۔ اور اس کے علاوہ آپ ایسے ہماری لڑکیاں بھی ہیں، جوان لڑکیاں ہیں جو برقعے پہن کے یا ویسے کھڑی ہیں چوکوں کے اوپر۔ اب بیگنگ جو ایک پروفیشن ہے، بن گیا ہے، پروفیشنلزم انہوں نے اختیار کر لیا ہے، اس کے اندر اب جو دوسرا ایلیمنٹ ہے نا پروسٹیٹیوشن کا، وہ بھی ایڈ ہو گیا کہ یعنی کہ سر عام آپ سڑک کے اوپر کھڑے ہو کے ضابطے، اب آپ نے آبزرو کیا ہوگا کہ جس طرح یہ لوگ وہ برقع، وہ کیا کہتے ہیں، سرخی پاؤڈر وغیرہ لگا کے اور بڑکیلے سے وہ کپڑے پہن کے وہ سڑکوں کے اوپر، تو اس کو ایڈ کرتے جائیں۔ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے ایک دن پوری قوم کی قوم جو ہے نا اسی جگہ پہ کھڑی ہوگی، اور ہر بندہ اپنی طرف سے وہ لگا ہوگا کہ مجھے دے دے، مجھے دے دے۔ صحیح بات۔ تو بیسیکلی ہمارے معاشرے کے اندر، اور ہم اتنے بے حس ہو چکے ہیں اندر سے ہم خود، کہ ہم دیکھتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، ہم ان کی اصلاح نہیں کر رہے۔ کوئی یہاں پہ کوئی شیلٹر ہوم نہیں بن رہے، کوئی ہوم لیس لوگوں کے لیے کوئی کام نہیں ہو رہا، کوئی یہاں پہ جو بچے چھوٹے ہیں ان کی ایجوکیشن پہ کوئی کام نہیں ہو رہا۔ یعنی کہ ہم کتنی ہماری بدقسمتی ہے کہ پورے ملک کی ایجوکیشن بجٹ جو ہے وہ پورے ملک کا جو ہے 3%، 2% کے بھی نہیں لگتا، 1% اس کے اوپر رکھتے ہیں، پورے بجٹ کا 1% جو ہے وہ ایجوکیشن کے اوپر۔ آپ نے ایک بات بڑی خوبصورت کی تھی، اللہ تعالیٰ جب اب کسی آدمی کو موقع، مجھے مل جائے، آپ کو مل جائے، جیسے آپ سیکٹری بنے، تو آپ سیکٹری بننے کے بعد یہ نہیں کہ پھول کے بیٹھ گئے، آپ نے آگے دیکھا یہاں کیا کیا پرابلم ہے، بالکل میں کس پرابلم کا حل کروں گا۔ بالکل تو یہ محکمے ضرور ہوں گے پاکستان میں جو فقیروں کو دیکھیں، پکڑیں، اور وہ محکمے ہوں گے، لیکن وہ اس پہ کرنا کچھ نہیں۔ بیسیکلی تھوڑی دیر پہلے جو میں عرض کر رہا تھا کہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اب میں کسی انڈیویجول کو جو ہے کوٹ نہیں کروں گا، لیکن اگر اوپر سے ہم ٹھیک ہوں گے نا تو گراس روٹ لیول پہ جو ہے معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ تو بیسیکلی اس کو نافذ کرنے کی ضرورت ہے، اور سختی سے نافذ کیا جائے۔ ٹھیک بات۔ ہماری گورنمنٹ کا یہ جو ہے مائنڈ سیٹ کے بھی ٹھیک ہے قانون بنا دیا لیکن امپلیمنٹیشن کوئی نہیں ہے اس کی، یہ غلط ہے۔ ان لوگوں کی جہاں پہ آپ ان کو کنڈیم کر رہی ہیں وہاں پہ آپ ان کی اصلاح بھی کریں۔ جو چھوٹے چھوٹے بچے وہاں، جیسے وہ ایک سنگر ہے شہزاد رائے، اس نے باقاعدہ ایک اسکول بنایا ہے، اگر وہ ایک انڈیویجول یہ کام کر سکتا ہے تو ہم لوگ کیوں نہیں کر سکتے؟ پوری قوم کیوں نہیں کر سکتی؟ پورا ملک کیوں نہیں کر سکتا؟ تو اگر ہم ایک بچہ اڈاپٹ کر لینا
ایک ایک بچہ جو وہاں سڑک پہ بھیک مانگتا ہے اس کو ایک فیملی اڈاپٹ کر لے یا اس کو کسی اسکول میں داخل کر دے تو وہ رہے بے شک شیلٹر ہوم میں یا کہیں اور، لیکن اس کی سکولنگ کے پیسے جو ہے وہ بندہ ادا کرے، تو میرا نہیں خیال اس ملک میں کوئی بچہ جو ہے بغیر اچھا شیخ صاحب یہ سبجیکٹ تو اتنا بڑا ہے، میں سمجھتا ہوں اس پہ ہم 4 دن بھی بیٹھ کے بات کرتے رہیں تو بڑا مشکل ہے کہ لوگوں پر کچھ اثر ہو۔ امین صاحب یہ جو زخم بناتے ہیں، واللہ میں نے کئی دفعہ ایسا سمجھا ہے کہ یہ بالکل شیخ صاحب اس کا اصلی زخم ہے، یہاں بنا ہے، یہاں بنا ہے، یہاں بنا ہے، یہاں بنا ہے، یہ باقاعدہ کوئی ٹیم ہے، کوئی جو زخم بنا کے دیتی ہے وہ ان سے پیسے لیتی ہے اور روز تازہ زخم بنتا ہے۔ یہ ہوتا ہے جی ان کا ایک بڑا، یعنی آپ کہہ لیں انہوں نے بچے مختلف طریقے سے حاصل کیے ہوتے ہیں، جن کو منتھلی کے پہ بھی دیتے ہیں، روزانہ کی ڈیلی ویجز پہ بھی ہوتے ہیں، ان کو بائیں ٹیڑھی کرنے والے اس کو نشان بنا کے جھوٹا موٹا پلستر چڑھا کے ٹھیک ہے، تو انہوں نے چوکوں پہ بٹھایا ہوتا ہے، اور باقاعدہ گاڑی چھوڑنے ان کو لوگوں کو آتی ہے، گاڑی والے چھوڑ کے جاتے ہیں، گاڑی والے لے کے، اور علاقے کیے ہوتے ہیں۔ اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ جو کم پیسے دے بچہ یا فقیر اس کو مارتے ہیں کہ تو نے بیچ میں سے ہیرا پھیری کی ہے۔ تو یہ انہوں نے ایک روزگار کا طریقہ بنایا ہے، جیسے کوئی بھی کاروبار کرتا ہے تو اپنے وسائل ڈھونڈتا ہے میں کس طریقے سے زیادہ سے زیادہ انکم کرنی ہے، انہوں نے یہ طریقہ بنایا ہوا ہے۔ عورتوں بیچاروں کو محسوس ہوگا کہ پاؤں ٹوٹا ہوا ہے، چھوٹا بچہ ہے، لنگڑا ہے، پلستر چڑھا ہوا ہے، اور رحم کے لیے تو کوئی نہ وہ کوئی دل میں تکلیف پیدا دیتی ہے۔ ترتیب لاتے ہیں۔ بیسیکلی یہ جو بیکاری ہے نا یہ کرمینلز بھی ہیں ساتھ، کرمینل ہے وہ اس لیے کرمینل ان دس سینس کہ وہ تو کرائم تو وہ کمٹ کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک پراڈو میں بندہ گزرتا ہے، اس کی فیملی ساتھ ہے، کہیں شادی ہو رہی ہے، کہیں کچھ ہے، تو وہ باقاعدہ اس کی رائکی کرتے ہیں کہ کس جگہ پہ بھئی زیادہ گولڈ پہنا ہوا ہے، اور یہ جو کرمینلز ہیں ان کے ساتھ ان کے رابطے بھی ہوتے ہیں کہ بھی کہاں پہ واردات کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے، کس گاڑی میں ہے اس کا نمبر، یہ نہیں کہ چلتے پھرتے یہ آپ کی رائکی کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ہمارے پاس ٹائم بڑا شارٹ ہے، اور میں چونکہ کسی نہ کسی حوالے سے چند اشعار اپنے کتاب سے پڑھتا ہوتا ہوں، تو آج بھی کچھ تھوڑے سے اشعار پڑھوں گا، آپ کی طرف ہی ہو کے پڑھوں گا، ناظرین کی طرف ہو کر نہیں پڑھتا۔ کس کے لہجے میں پیار نظر آتا ہے، کس کے لہجے میں پیار نظر آتا ہے، ہر شخص یہاں بیزار نظر آتا ہے، کس کے لہجے میں پیار نظر آتا ہے، ہر شخص یہاں بیزار نظر آتا ہے، سب سے ہوس نے چھینی ہے انا ان کی، سب سے ہوس نے چھینی ہے فقیروں کی انا ان سے، ویسے ہر کوئی خوددار نظر آتا ہے، ویسے ہر کوئی خوددار نظر آتا ہے، بات کرنے کو ہوتا نہیں کوئی راضی، بات کرنے کو ہوتا نہیں کوئی راضی، ویسے ہر کوئی خوش گفتار نظر آتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ بظاہر لگتے ہیں بڑے کام کے یہ لوگ، بظاہر لگتے ہیں بڑے کام کے یہ لوگ، ملنے پہ ہر کوئی بیکار نظر آتا ہے، کتنے مظلوم لگتے ہیں فقیر یہاں، کتنے مظلوم لگتے ہیں فقیر یہاں، اور حقیقت میں مکار نظر آتا ہے۔ آخر میں ایک شعر ہے، اپنی ضرورت کو کرتے ہیں وفا لوگ فرازی، اپنی ضرورت کو کرتے ہیں وفا لوگ فرازی، جو بظاہر تو اثار نظر آتا ہے، کس کے لہجے میں پیار نظر آتا ہے، ہر شخص یہاں بیزار نظر آتا ہے۔ ناظرین یہ جو گفتگو آج ہم نے کی ہے، گو ٹوٹی پھوٹی ہماری گفتگو ہے، چونکہ ہم نے تو بات سمجھانی ہوتی ہے، اور بات سمجھانے کے لیے اسی طرح کی گفتگو ہو سکتی ہے۔ بات یہ ناظرین کہ جب آدمی کی انا مر جائے گی، جب آدمی کا ضمیر مر جائے گا، جب آدمی اندر سے، آدمی کی دو پوزیشنیں ہیں، ایک بظاہر ایک اندر ہے، اندر والی پوزیشن جب ختم ہو جائے گی، انا ختم ہو جائے گی، جیسے شیخ صاحب بھی بات کر رہے تھے، انا جب ختم ہو جائے گی تو وہ ڈاکو بھی بنے گا، چور بھی بنے گا، لٹیرا بھی بنے گا، اور جب کچھ نہیں بن سکے گا تو وہ فقیر ضرور بنے گا۔ بات یہ ناظرین اپنی انا کو زندہ کریں، اپنی انا جب آپ زندہ کر لیں گے، اپنا ضمیر آپ جب زندہ کر لیں گے تو آپ کبھی کوئی جرم نہیں دنیا میں کر سکتے۔ انسان مکمل ہی تب ہوتا ہے جب اس کی انا زندہ ہو۔ اور وہ آخر میں جو میں ایک بات کہتا ہوتا ہوں کہ دوسروں کا خیال کیجئے گا، تو اب مجھے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ وہ فکرہ ہم نے تبدیل کر دیا کہ اپنا خیال کیجئے گا۔ اپنا خیال کرنا تو مجبوری اور خود غرضی ہے، دوسروں کا خیال کریں تاکہ دنیا میں بھائی چارے میں اضافہ ہو۔ اس کے ساتھ ہی میں عامر شیخ صاحب سے
शुक्रिया भी करूंगा और इजाज़त भी चाहूँगा, और अब्दुल हमीद साहब से भी बहुत इनका शुक्रिया, उन्होंने बड़ा कीमती वक्त दिया, ख़ासकर शेख साहब ने बड़ा कीमती वक्त दिया, मैं पकड़ के लाया। नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम ख़त्म करते हुए अगले हफ्ते किसी अच्छे मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इसके साथ ही औरंगज़ेब फराजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।